اور جہاں تک گورنر راج کی بات ہے، میں نے کل بھی کہا اور میں آج دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں، اگر انہوں نے کل لگانا ہے تو آج لگائے، پرسوں لگانا ہے تو کل لگائے۔ خیبر پختونخوا میں ایک ہی راج ہے، وہ عمران خان راج ہے۔ اس کا حل کیا ہوگا اگر گورنر راج لگا دیا گیا تو کیسے روکیں گے؟ کیونکہ پہلے آپ کہتے تھے دانلی میں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے سہولت کاری کی۔ اگر ان کو اس قسم کا کوئی ایڈونچر کرنا ہے، اگر یہ چاہتے ہیں، اور یہ مس ایڈونچر ثابت ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر گورنر راج کی طرف یہ گئے تو خیبر پختونخوا کے جو حالات بنیں گے وہ یہ سنبھال نہیں پائیں گے۔ فیصل واڈا نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو اچھا بچہ بن کے رہنا پڑے گا ورنہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ فیصل واڈا کو لگ رہا ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں، جیسے باقی سب فرما بردار بچے ہیں، ان کو یہی لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو پارلیمنٹیرینز ہے یا ہمارا جو دبنگ وزیر اعلیٰ ہے وہ فرما بردار بچہ ہے، وہ صرف اور صرف عمران خان کے لائن کو ٹو کرے گا، جو خان صاحب کہیں گے وہی ہم اس کو فالو کریں گے۔ سر یہ مسئلہ کہ اٹک پل آج جو ہے وہ بند کیے جا سکتے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کارکنان جو ہے وہ اٹک پل کے قریب ثوابی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر عمران خان کی بہنوں کی آج ملاقات نہیں کروائی جاتی تو آج کے پی کے اور پنجاب کا جو رستہ ہے اس کو منقطع کر دیا جائے گا اور وہ جو تعلق ہے ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں، ہم ثوابی کے جو ہیں ہمارے کارکنان ثوابی کے انٹرچینج میں موجود ہیں، ہمیں امید ہے کہ آج عمران خان صاحب کی بہن کی ملاقات ہوگی۔ آج فیملی کا دن ہے اور عمران خان صاحب کا قانونی حق ہے، 302 کا جو ملزم ہوتا ہے اس کی بھی اپنی فیملی سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جعلی مقدمات کے اندر ایک سیاسی قیدی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں سے جب ہم سارے پارلیمنٹری ان کی فیملی کے ساتھ اڈیالہ جائیں گے، ہم پرامن وہاں رہیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمیں بڑے کنسرن ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں، کیونکہ 4 نومبر سے وہ ڈسکنیکٹڈ ہے اپنی فیملی سے، اپنی پارٹی سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کی ملاقات آج ان کی وکلاء کی ملاقات ہو، جو ان کا قانونی حق ہے۔ اگر ملاقات نہیں ہوگی تو ہم اڈیالہ کے سامنے بیٹھیں گے۔ جس نوٹیفیکیشن کی ورکروں کو اسلام آباد یا اڈیالہ کی طرف اعلان کریں گے؟ ورکرز نہیں، پارلیمنٹرین صرف جائیں گے، نہیں ثواب انٹرچینج والے ثوابی پہ رہیں گے، اڈیالہ پہ ہمارے پارلیمنٹرین جائیں گے اور اڈیالہ یہاں ہائی کورٹ سبھی جان صاحب یہ آپ لوگ یہاں پر اڈیالہ کے باہر آئے تھے، رات بھی گزاری لیکن ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ اب کی بار آج بھی اگر ایسا ہی ہوتا ہے تو کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگ؟ منگل کے دن نہیں تھا، جمعرات کے دن، جمعرات کے دن آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعلیٰ صاحب 18 گھنٹے اڈیالہ کے سامنے بیٹھے رہے، اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ مطلب چاروں صوبوں میں کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ انپریڈکٹیبل ہے، ہمیں اس لحاظ تک نہ لے کے جائیں، ہمیں دیوار کے ساتھ نہ لگائیں۔ ہم قانونی اور آئینی لوگ ہیں، ہم یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ لے کے آ رہے ہیں۔ ہم نے خط لکھا، ہم نے کالز کی، ہم نے پرائم منسٹر سے بات کی، ہم نے ایک علامتی دھرنا دیا۔ یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ لانا چاہتے ہیں۔ اگر پھر بھی ان کی ہٹ درمی جاری رہی تو ہم عوام کے پاس۔ سر سیفی جان صاحب اس ٹائم جو ہے وہ نوٹیفیکیشن سی ڈی ایف کا جو نوٹیفیکیشن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کے پی کے ترجمان کے طور پر کیا ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو 29 کو نوٹیفیکیشن ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا؟ نوٹیفیکیشن کرنا ہمارا کام نہیں ہے، جس کا کام کرنا ہے وہ جانے، جب کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے وہ ان کا کام ہے۔ یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شفیع جان جو ہیں وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی بھی بڑی تعداد اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچی ہوئی ہے۔ ہم آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے لائیو مناظر ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں۔